مدینہ میں میرا ایک جاننے والا تھا، وہ مجھے درس و دروس پہ لے جاتا، گاڑی تھی اس کے پاس، پاکستانی تھا۔ وہاں جا کر اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ کہتا ہے کہ جیسے میں نے شادی کی میرے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جب بھی آتا ہوں بیوی الگ ماں کے خلاف باتیں کرتی ہے، ماں الگ بیوی کے خلاف باتیں کرتی، بہن ہے تو وہ بھی بس نہیں کرتی۔ اتنی ٹینشن، اتنی پریشانی کہ میں نے سوچا کہ اس سے تو خودکشی اچھی۔ تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا میرے پیر کے پاس جا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بتاؤ مجھے، گھر میں ادھر لڑائی ہے، پیر ادھر بیٹھا ہوا، کہتا ہے وہاں بیٹھا ٹھیک کر دے گا۔ میں وہاں گیا تو وہ تھا نہیں، اس کا بھائی ملا۔ جب اس نے بتایا بھائی گھر میں نہیں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، تو میں تو رونے لگ گیا۔ مجھے قابل ترس دیکھ کر اس نے کہا مجھے بتا، میں بھی تیرا کو حل نکالتا ہوں۔ میں نے بتایا، اس نے کہا میرا بھائی شیطان سے مدد مانگتا ہے، تو بھی مانگ لے، تیرے گھر میں صلح ہو جائے گی۔ اس نے مجھے کاغذ پر کوئی شکل بنا کر دی اور کہتا ہے مجھے کچھ 41 دن کے لیے جنگل میں جا کر کچھ پڑھنے کا بتایا، اور پڑھنے کے بعد اس کاغذ پر جوتی مارنی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا بتایا تھا؟ اس نے کہتا مجھے بھول گیا، بس اتنا یاد ہے کہ ابلیس میرے گھر میں صلح کروا دے ورنہ تیری گھر والی کو طلاق۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ کور سٹوری ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کو طلاق، اور ہو بھی تو دے گا۔ اصل کہانی کیا ہے؟ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر شیطان سے مدد مانگ کر اپنا کام کروانے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ سے ٹوٹ گیا، ابلیس سے جڑ گیا، 41 دن اس نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو پکارا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بندہ رب کا نہیں میرا ہو گیا ہے، اس کے گھر کی شر ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے چند دن گزرے تھے اور یقیناً جو اس نے وہ کاغذ پہ چیز بنائی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہی کوڈ ورڈ میں لکھا ہوگا تاکہ اس پر جوتیاں مروائے۔ یہ کام کرنے کے بعد کہتا میں نے 41 دن نہیں کیا، چند دن کیا، میرے گھر میں معانقے شروع ہو گئے، دعوتیں پکنے لگ گئیں جناب، ہر طرف خیر ہی خیر تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کے گھر میں بھی پریشانی ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں دم چلاؤ۔ آج کل تو موبائل پہ چل جاتا ہے، خود دم کرو۔ سب سے بڑی شیطان کی شر ہی ہے۔ حقیقت میں شیطان بہت کچھ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے کارندے بھیجتا ہے، جاؤ برائیاں کرو، برائیاں کرواؤ۔ پھر وہ شام کو آ کر رپورٹ دیتے ہیں میں نے اس سے چوری کروا دی، میں نے اس سے بدکاری کروا دی، میں نے اس سے گالی دلوا دی، ان کی لڑائی کروا دی، وہ میں نے اس کو کفر کروا دیا۔ وہ سب کو شاباش کہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کروا دی، میں ان کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ ان کی طلاق ہو۔ میرا بہت بڑا مشاہدہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیوں کا بڑا سبب شیطان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جسمانی ہے، فزیکل بیماری ہے، لیکن فرماتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ مجھے شیطان نے یہ تکلیف لگائی ہوئی۔ شیطان اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی دبا دیتا ہے یا کوئی نقصان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے حقیقتاً فزیکل بیماری بن جاتی ہے۔ وہ کڈنی فیل ہو سکتی ہے، وہ جگر خراب ہو سکتا ہے، آپ اس کو خالص ہسپتال کا کیس سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سازش شیطان کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو سینکڑوں دسیوں دفعہ ملے گا اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی مانگتا ہوں، اس سے بھی مانگتا ہوں۔ تو بھائیو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم شیطان سے بچ جائیں۔ گھروں میں دم کیا کرو، بچوں کو دم کیا کرو، اپنے آپ کو دم کر کے سویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے دونوں ہاتھوں میں آخری 3 کل پڑھ کے تتکار کر جسم پر پھیرتے، پھر 3 دفعہ سونے سے پہلے، اور اپنے نواسوں کو بھی دم کیا کرتے تھے۔
کیونکہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔